ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ ایک تو یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور دوسرا حق کو نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حق کو چھپانے کی جو تفسیر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ علم تھا کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، اور آپ وہی نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ تو یہ جو یہاں پر قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ، جان بوجھ کر جو حق بات ہے جو تمہیں معلوم ہے تم اس کو نہ چھپاؤ۔ تو علامہ قرطبی فرماتی ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آپ ہی اللہ کے برحق نبی ہیں، وہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس بات کو چھپاتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ آپ ہی وہ نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا واجب ہے اور حق کو چھپانا حرام ہے، حق کو بیان کر دینا چاہیے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک اور جگہ پر فرمایا گیا کہ حق کو چھپانے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے، جو حق بات کو چھپائے اس پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے چھپایا اور اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی، قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ جس شخص سے کسی چیز کے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اس کو چھپایا، اس جو علم خدا نے اس کو عطا فرمایا جو اس نے حاصل کیا اس نے آگے نہیں اس کو سوال کرنے والے کو اس کا جواب دیا، اس کے متعلق یہ ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز قائم کرنے کی جو تفسیر ہے اور جو نماز کی تاکید ہے اس کے متعلق پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکی ہیں۔ زکوٰۃ کا لغت میں معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا اور پاکیزہ ہونا، جن سے نصاب کے مطابق جس مال پر 1 سال گزر گیا ہو اس مال میں سے 40ویں حصے کا کسی بھی غیر ہاشمی فقیر کو اللہ کی رضا کی خاطر مالک
بنا دینا۔ تو زکوٰۃ جو ان سے اس آیہ کریمہ میں حکم یہ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور زکوٰۃ کی انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی کہ زکوٰۃ کی کیا فضائل ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، اور ان کے دینے والوں کے کیا فضائل آئی ہیں، اور کیا اس کی تفصیل ہے جنسی ہے۔ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو رکوع نماز کا ایک جز ہے، اور یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے، اور خصوصیت سے رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا، خصوصیت سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ہی ذکر کیوں کیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو؟ یہ نہیں فرمایا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو، فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو خصوصیت سے یہاں پر جو رکوع کا ذکر کیا گیا وہ اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو جن کی نماز میں رکوع ہے ان کے ساتھ نماز پڑھو، جن کی نماز میں رکوع ہے ان کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور یہ اس لیے فرمایا، اور یہ اس لیے بھی فرمایا، ایک تو اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یعنی نماز پڑھو مگر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تو ان لوگوں کی نماز کے ساتھ نماز پڑھو جن کی نماز میں رکوع ہے، جن کی نماز میں رکوع ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہودیوں کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں تھی، وہ الگ الگ پڑھتے تھے، وہ نماز الگ الگ نماز پڑھتے تھے، تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فائدے بھی حاصل ہوں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے یہ 27 درجے اس کا زیادہ ثواب ہے، 27 درجے زیادہ ثواب ہے تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں کہ ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو، جو بندہ نماز اکیلے پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہو سکتا ہے اس کی نماز قبول نہ ہو، اور جماعت کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مقبول بارگاہ ہو کہ جس کی نماز قبول ہو گئی تو سب کی نماز قبول ہو گئی، سب کی نماز قبول ہو گئی۔ اچھا، پھر یہ کہ بعض لوگ قرات صحیح نہیں کرتے اور رکوع صحیح نہیں کرتے یا سجدے صحیح نہیں کرتے، تو تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ناقص یا باطل ہوگی، تو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے وہ نماز بھی صحیح ادا ہو جائے گی۔ امام صاحب تو رکوع پورا کریں گے نا، اب وہ بھی پورا رکوع کریں گے، امام صاحب سجدے میں پورا مکمل سجدہ کریں گے، وہ بھی پورا سجدہ کریں گے۔ تو بعض لوگ آپ دیکھیں تو وہ رکوع میں جائیں گے 1 سیکنڈ کے لیے اور کھڑے ہو جائیں گے، اور اوپر اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہوں گے تو سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں ایسے سجدے میں جائیں گے پھر سجدے میں بیٹھ جائیں گے۔ ان لوگوں کی نماز یہ ایسی نماز ہی ہے جو کسی کام کی نہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت بھی نہیں لگائی جائے گی،
جو بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس پر تو چلیں پھر بھی بے نمازی ہونے کی تہمت لگائی جا سکتی ہے، مگر جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ لے تو اس پر بے نمازی ہونے کی تہمت بھی نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور کون نافرمان۔ جماعت کے ساتھ یہ ایک فائدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ اچھا، پھر اس سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں یا کھڑی ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں جماعت کے لیے، تو وہ ایک دوسرے کے دکھ، درد، صحت اور بیماری، خوشی اور غمی اور خوشحالی اور افلاس وغیرہ پر، اس کی تنگی کے اوپر اطلاع رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ جب آپ اکٹھے نماز پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ اب آپ جماعت کے لیے اکٹھے ہو گئے، جیسے ابھی ہم جماعت کے لیے اکٹھے ہوئے، ہم نے اکٹھی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد کیا ہوگا؟ السلام علیکم، آپ افتخار صاحب آپ بھی تشریف لائے ہوئے، کہاں تھے اتنے دن میں؟ مجھے تو بخار چڑھا ہوا تھا، میں اس لیے اتنے دنوں سے نہیں آ سکا، یا کوئی اور کہ میرے حالات ٹھیک نہیں تھے، یا مجھے فلاں تکلیف تھی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد یہ بھی بڑھتے جائیں گے۔ اکٹھے نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ تو حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نزدیک آپ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض عین ہے، فرض عین، اور ایک قول یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی شخص مسجد میں لے جانے والا نہیں ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، ایک تو میں نابینا ہوں، دوسرا مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے اس کے جانے کے بعد اس کو بلایا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر نماز کے لیے جاؤ، اگر تم اذان کی آواز سنتے ہو تو پھر تمہیں نماز کے لیے جانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ایک فضیلت معلوم ہوتی ہے یا اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ وہ شخص نابینا تھا اور دوسرا اس کو کوئی مسجد میں لے جانے والا بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود پہلے حضور نے اجازت دے دی، اس کے بعد پھر حضور نے بلند کر دی، آپ وہاں مسجد میں جاؤ اور جا کر نماز پڑھو مسجد میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ کل وہ اللہ سے حالت اسلام میں ملاقات کرے، اسے چاہیے کہ جب ان نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے۔ جب نمازوں کی اذان دی جائے تو وہ نمازوں کی حفاظت کرے۔ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کل وہ خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ حالت اسلام میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے یہ جو سا ہے، یہ ان کی شریعت میں ہے کہ ان کو جماعت سے پڑھنے کا فرمایا گیا۔ اور اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی، جیسا کہ فلاں تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گی، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے، تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے،
سنت موقدہ، مگر بعض قول یہ بھی ہیں فرض کفایہ ہے اور بعض میں یہ سنت موقدہ ہے۔ البتہ سنت موقدہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ عورتوں کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے، مگر ان کا گھروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ گو کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، مگر گھر میں عورتوں کا نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اور نماز جو ہے یہ عبادات بدنیہ میں سب سے افضل ہے۔ بدنی عبادات کے اندر یہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور مالی عبادات کے اندر سب سے زیادہ جو افضل عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ مالی عبادتوں کے اندر سب سے افضل زکوٰۃ ہے، اور بدنی عبادتیں ان میں سب سے افضل نماز ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب خواتین کی امامت کی جو تحقیق ہے، علم کے لیے چند ایک باتیں کہ جماعت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عورتوں کی جماعت ہے۔ امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کو نماز پڑھانا اور ان کا باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے۔ کن کے نزدیک؟ حضرت امام شافعی کے نزدیک۔ اور امام احمد کی اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت مستحب ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ غیر مستحب ہے۔ اپنے اپنے دلائل ہیں۔ امام مالک کے نزدیک عورتوں کا عورت کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک ناجائز ہے، اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، اور امام احمد نے اس کی جائز بھی کہا اور ناجائز بھی کہا اپنے وہ کچھ دلائل کے ساتھ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عورتوں کے لیے امام ہونا مکروہ تحریمہ ہے۔ گو کہ امام احمد اور امام شافعی کے نزدیک عورت کا عورتوں کے لیے امام ہونا جائز ہے۔ البتہ وضاحت یہ ہے کہ عورت کا مردوں کے لیے امام ہونا یہ سب کے نزدیک ناجائز ہے، اور مردوں کے لیے عورت کی امامت کے باطل ہونے پر تمام ائمہ اربعہ کا اجماع ہے۔ امام بہقی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ولید بن جمی بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ورقہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھا تھا۔ حضور نے حضرت ام ورقہ کا نام کیا رکھا تھا؟ شہیدہ۔ حضرت ام ورقہ نے قرآن حفظ کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے گئے تو حضرت ام ورقہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ غزوہ بدر میں جانے کی اجازت دے دیں، میں زخمیوں کی دوا دارو کروں گی وہاں پر، مریضوں کی دیکھ بھال کروں گی وہاں پر، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی شہادت مقدر کر دے۔ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے سے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت مقدر کر دی ہے۔ انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مجھے آپ جنگ بدر میں اپنے ساتھ جانے دیں، میں وہاں زخمیوں کو دیکھ لوں گی، بیماروں کو دیکھ لوں گی، اور دوسرا یہ ہے
کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے شہادت میرے مقدر میں لکھ دے، تو حضور نے فرمایا کہ اے ام ورقہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شہادت جن سی ہے وہ مقدر کر دی ہے، اور آپ نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا، حضور نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک باندی اور ایک غلام کو مدبر کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان دونوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا۔ وہ جو باندی ایک غلام تھا ان کا، حضرت ام ورقہ کا، انہوں نے حضرت ام ورقہ کو قتل کر دیا۔ وہ دونوں قتل کر کے بھاگ گئے اور پکڑے گئے، اور پھر ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ پہلے لوگ تھے وہ جنہوں نے حضرت ام ورقہ کو، جو ان کے غلام اور باندی تھے، جنہوں نے ان کو قتل کیا تھا، جو بعد میں پکڑے گئے اور ان کو پھانسی دی گئی، یہ پہلے وہ دو بندے تھے جن کو مدینہ منورہ میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں کسی کو پھانسی نہیں دی گئی، ان کو پھانسی دی گئی، اور یہ پہلے لوگ تھے جن کو مدینہ میں پھانسی دی گئی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ چلو ہم شہیدہ کی زیارت کریں۔ یعنی حضور نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم واقعی شہید ہوگی جن سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی، ان کو نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی۔ اس حدیث میں جو اصل بات تھی جو بتانے کی تھی، ساری بات ہی اصل ہے، مگر جو ہمارے کانٹیکس میں، جس کانٹیکس میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، امام بہقی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے بھی فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی فرض نمازوں میں عورتوں کی امامت کی ہے اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذان دیتی تھی، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اذان دیتی تھیں، اقامت کہتی تھیں، اور عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھیں، ان کے درمیان میں۔ جی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی عورتوں کی امامت کی ہے، عورتوں کی امامت کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کی امامت کرے، ان کے درمیان میں کھڑی ہو، ان کے درمیان میں کھڑی ہو۔ تو اسی طرح امام حضرت ام ورقہ کے متعلق امام دار قطنی سے روایت ہے کہ ام ورقہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وہ امامت کرتی تھیں۔ حضرت ام ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عورتوں کی امامت کرتی تھیں، اور آپ نے ان کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز میں بھی ہماری امام ہوئیں اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ تو اسی طرح حضرت ام سلمہ کے متعلق جیسے میں نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان میں کھڑی ہوئی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔